تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ یوسف آیت نمبر 45 سے 49 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ترجمہ۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائے دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتاؤں تاکہ وہ بھی حقیقت جان لیں۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ وہی قیدی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی یہ تعبیر دی تھی کہ اسے جیل سے رہائی مل جائے گی، اور جب وہ رہا ہوا تھا تو اس سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا، مگر وہ ان کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اب جو بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا ہے اور وہ اس خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے بادشاہ کو بتایا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی بہترین تعبیر بتاتا ہے، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ 7 سال تک تو موسم ٹھیک رہے گا، جس کے نتیجے میں لوگ خوب غلہ اگائیں گے، لیکن اس کے بعد کے 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا۔ 7 موٹی تازی گائیں جو خواب میں نظر آئی ہیں ان سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی گئی ہیں ان سے قحط کے 7 سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگے اس میں سے تھوڑا تھوڑا تو اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے نکال لیا جائے، اور باقی غلے کو اس کی بالیوں ہی میں پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو۔ جب قحط کے 7 سال آئیں گے تو یہ ذخیرہ اس وقت کام آئے گا، اور قحط کے یہ 7 سال اس سارے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ اور خواب میں دبلی پتلی گائیں جو موٹی گایوں کو کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان کا مطلب یہی ہے
کہ قحط کے 7 سال خوشحالی کے 7 سالوں میں جمع کیے ہوئے ذخیرے کو کھا جائیں گے۔ البتہ تھوڑا سا غلہ آئندہ بیج ڈالنے کے لیے بچا رہے گا جو آئندہ سال کی کاشت کے کام آئے گا۔ چنانچہ اگلے سال خوب بارشیں ہوں گی اور وہ لوگ انگور کا خوب رس نکالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔